یعنی مشرک ہو جائے گا. جب مشرک ہو جائے گا تو نہ نماز ہوئی، نہ نماز رہی، نہ ایمان رہا، کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا. یہ عقیدہ اصل میں ہے وہابیوں کا، اور انہی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو ہم دیوبندی جماعت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، وہ لوگ بھی انہی کے ساتھ ہیں. اب ہم کو حدیثوں کی روشنی میں یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا صحابہ کا یہ مذہب ہے؟ معاذ اللہ. کیا قرآن میں کہیں ہے؟ کیا حدیث میں کہیں ہے؟ تو میں اب بھی وہی بات کہتا ہوں کہ سارے وہابی دیوبندی جماعت کے چھوٹے سے بڑے سارے عالم، ایڑی سے لے کر چوٹی تک، آج سے لے کر قیامت تک تلاش کرتے رہ جائیں گے، مگر یقین مانیے نہ کتاب اللہ میں ان کو ایسا کوئی عقیدہ ملے گا، نہ ہی بخاری شریف میں حدیث ایسا کوئی عقیدہ ملے گا، نہ مسلم شریف میں کوئی ایسا عقیدہ ملے گا، نہ ہی حدیث کی کسی کتاب میں ایسا کوئی عقیدہ ملے گا، نہ صحابہ کے ہاں ایسا کوئی عقیدہ ملے گا، بلکہ پوری امت مسلمہ میں ایسا کہیں بھی کوئی عقیدہ نہیں ملے گا. ملے گا تو کہاں؟ صرف وہابی مذہب میں. تو جو کہیں نہ ملے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں، وہ ہم میں کا ہوگا کہ ان میں کا ہوگا؟ وہ الگ ہوا. وہ 72 کا تو ہو سکتا ہے، فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہو سکتا. اب حدیثیں سنیے. میں حدیثوں سے پہلے ہم ایک ایسی حدیث سنائے جس کو سب مانتے ہیں. وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں تشہد پڑھنا بخاری اور مسلم شریف کی حدیث صحیح سے ثابت ہے. بخاری شریف کی حدیث صحیح سے بھی ثابت ہے کہ نماز میں تشہد پڑھا جائے یعنی التحیات، اور مسلم شریف کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نماز میں تشہد پڑھا جائے یعنی التحیات. ٹائم لگے گا اگر میں آپ کھڑا کروں اور کہوں کہ آپ لوگ تحیات سنائیے، اس لیے میں بھی پورا بھی نہیں سناؤں گا. تحیات کے آخر میں، تشہد کے آخر میں جو جملہ ہے اس کو میں سناتا ہوں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشہد پڑھنا واجب ہے، اور جب تشہد پڑھنا واجب ہو گیا حدیثوں سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں، حضور کو نماز میں سلام کرنا واجب ہو گیا. تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں گے تو اگر کوئی دل لگا کے نماز پڑھتا ہے تو یقیناً حضور کا خیال دل میں آئے گا. ہم ان لوگوں کی بات نہیں کرتے ہیں جن کا بدن مسجد میں رہتا ہے اور خیال دماغ کہیں اور رہتا ہے. ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، اے نبی آپ کو سلام ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہو، تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل میں آئے گا. اب سوال یہ ہے، ان سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ یہ خیال دل میں جو حضور کا آئے گا تعظیم کے ساتھ آئے گا کہ نہیں؟ مسلمان کے دل میں خیال آئے گا تعظیم کے ساتھ آئے گا. تو مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیج کر کے نبی کا خیال دل میں تعظیم کے ساتھ لا بھی رہا ہے. اور ساری دنیا کے مسلمان تشہد پڑھتے ہیں تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل میں تعظیم کے ساتھ اس وقت آتا ہے جب وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے ہر مسلمان کے دل میں یہ خیال آتا ہے اور تعظیم کے ساتھ آتا ہے. اب ان سے پوچھئے کہ تم لوگ بخاری اور مسلم شریف کی اس حدیث کے مطابق تحیات پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اور پڑھتے ہو تو اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہو کہ نہیں؟ اور بھیجتے ہو تو خیال آتا ہے کہ نہیں؟ خیال آتا ہے تو تعظیم کے ساتھ کہ توہین کے ساتھ؟ کہیں توہین کے ساتھ تو گئے. ساری دنیا کے مسلمان شہادت دیں گے گئے. کہاں گئے؟ جہنم میں. کہاں گئے؟ اسلام سے. اور اگر کہیں تعظیم کے ساتھ تو ان کے امام کہتے ہیں تب میرے ہاں تمہاری گنجائش نہیں ہے. تو وہابی جماعت کے، دیوبندی جماعت کے بھولے بھالے عوام سنو، تمہارا امام ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا اگر تم نے حدیث پر عمل کر لیا. یہ لوگ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، مگر حدیث پر ذرہ برابر بھی ان کا عمل نہیں پایا جاتا. عمل ہے تو التحیات پڑھیں، حضور پر سلام بھیجیں.
اچھا یہاں پہ ایک چیز سمجھ میں آئی، سلام کا کیا جاتا ہے تو سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ مردوں کو؟ سمجھ میں آئی بات؟ مگر یہاں وہ لوگ کہیں گے ارے ہاں بھائی مردوں کو بھی سلام کیا جاتا ہے نا، جو مسلمان قبرستان میں دفن ہیں تو ہمیں حکم ہے جب وہاں جائیں تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، وہاں تو مردوں کو سلام کیا، تو ہم کہیں جی جو مردہ ہے وہ تو بدن ہے، اور تم جس کو سلام کر رہے ہو وہ روح ہے، اور روح زندہ ہے، مردے کو کہاں سلام کیا؟ اچھا کسی حیثیت سے تم نے وہ مردہ ہے کہ بدن مردہ ہے صرف روح زندہ ہے، تو وہاں جاؤ گے تب نہ سلام کرو گے۔ اور ہم مسلمان چاہے مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جائیں چاہے نہ جائیں، ہم جہاں رہتے ہیں وہیں سے سلام عرض کرتے ہیں۔ اور حدیث کا حکم تو یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ہر جگہ سلام کرو، جب نماز پڑھو تو خاص طور پر اپنے نبی کو ضرور سلام کرو۔ تو یہاں سے سلام اسی کو کیا جائے گا، یہاں سے سلام اسی کو کیا جائے گا جو زندہ ہو۔ اچھا صاحب اب سب لوگ زندہ ہیں ہے نا، اور ہم یہاں سے مان لیجئے ایک فلاں دوری پہ چلے جائیں اور وہاں کہیں اے بھائیو السلام علیکم، تو یہ صحیح ہوگا؟ کیوں نہیں صحیح ہوگا؟ جب آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، اور جب آپ لوگ جواب ہی نہیں دیں گے، اور جب آپ لوگوں کو دیکھے ہی نہیں رہیں گے تو ہم آپ کو سلام کیسے کریں گے؟ آدمی سلام اس کو کرتا ہے جس کو دیکھے چاہے نہ دیکھے، کم سے کم اتنا جانے کہ ہم جس کو سلام کر رہے ہیں وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے سلام کو سن رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ تو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنے کا حکم دے کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا ذہن دے دیا ہے، اے میرے امتیو تم مجھ کو سلام کرتے رہنا، یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے دور ہوں، میں دور رہوں چاہے تم سے نزدیک رہوں، تم سلام کرو گے تو میں سنوں گا بھی، تمہارے سلام کا جواب دوں گا بھی۔ ایک حدیث شریف سنیے۔ اچھا جب تک میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں تب تک ایک چیز اور سن لیجئے، قرآن پاک کا حکم ہے کہ نماز میں کعبہ شریف کی طرف رخ کرنا فرض ہے، استقبال قبلہ اس کو کہتے ہیں، فرض ہے۔ تو یہ نماز میں کعبہ شریف کی تعظیم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تعظیم ہوئی۔ تو نماز بھی ہو رہی ہے اور نماز میں غیر اللہ کی تعظیم بھی ہو رہی ہے، اس کے لیے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ بقرہ پڑھ لو سے پوری آیت موجود ہے۔ تو نماز بھی ہو رہی ہے اور غیر اللہ کی تعظیم بھی ہو رہی ہے۔ اگر نماز میں غیر اللہ کی تعظیم شرک ہو تو ساری دنیا کے مسلمان مشرک ہے۔ اچھا بھائی اگر شرک ہے تمہارے مذہب میں تو چلو ایسا کرو کہ ہم لوگ تو قبلہ طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تم کسی اور چیز طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہی تو ہونا چاہیے نا۔ ہم لوگ قبلہ سے طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تم ہی مسلمان رہو، تم جو ہے پورا طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، دکھی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اتر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، ہمارے قبلہ کو چھوڑ دو۔ کیونکہ تم قبلہ طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو ہمارے سنی عوام کو دھوکہ ہوتا ہے۔ کیوں وہ کام کرتے ہو جس سے نماز میں غیر اللہ کی تعظیم ہو؟ ایک بار کا واقعہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے نکلے تو دیکھا کہ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے نماز کے لیے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہنے لگے۔ تو جیسے آج بہت لوگ جو ہیں وہی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر تکبیر کہتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا، لا تقوموا حتی ترونی، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے کہ جب تک تم لوگ مجھ کو دیکھ نہ لو کہ میں باہر آ رہا ہوں نماز کے لیے تب تک تم لوگ کھڑے نہ ہونا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے ہی سے کھڑے رہو۔ جانتے اس میں حکمت کیا ہے، فرق کیا ہے؟ میں آج اس فرق کو مختصراً سمجھا دوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا تھا لا تقوموا حتی ترونی؟ نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا جب تک کہ مجھ کو دیکھ نہ لینا کہ میں تمہاری نماز کے جماعت قائم کرنے کے لیے باہر نکل رہا ہوں، باہر آ رہا ہوں۔ اس لیے اس میں ایک حکمت ہے، ایک راز ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے